السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کی احتشام ایک آڈیو میرے پاس آئی اور کہا گیا اس کا جواب دیا جائے، اور دیوبندی ہے جس کے نمبر سے لگتا ہے یہ سعودی میں رہتا ہے، نام عمران ہے، نمبر ہے 966550826935۔ اس نے جو بکواس کی ہے نا، ہم چاہتے ہیں آپ سن لیں تاکہ ان کی زبان کا بھی اندازہ ہو جائے۔ یہ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ دیکھو سنی جو ہے اس طرح کہتا ہے، سخت جملے استعمال کرتا ہے اور ہم پر اٹیک کرتا ہے اور ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور بد زبانی کرتے ہیں۔ ذرا ان کی زبان سن لیجئے، ذرا دیوبندی جی کی زبان سنیں آپ۔ ارے بریلویت میں تو کتے ہی کتے ہیں، تیرا پوچھنا ہے کیا رضا؟ تیرے جیسے کتے ہزار پھرتے ہیں، بریلی میں تو کتوں کی کمی نہیں۔ میں تو غوث کے کتوں کا کتا ہوں، ان کے کتوں کا بھی کتا ہوں سالو۔ شیر تو ہیں ہر جگہ، لیکن جو کتے ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہوں، چاہے جو ہے مولوی اپنے آپ کو کتا بنائے، وہ جو ہے نہ جنت سے اس کا واسطہ نہ مسلمانیت سے اس کا واسطہ، وہ کتا ہے کتا۔ جہاں کتے ہوتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور بیٹا تم لوگ صرف بھونکو بس، اور کچھ نہیں۔ سن لیا آپ نے؟ اندازہ ہو گیا آپ کو کہ کس کی زبان کیسی ہے، اور سنی کیوں ان کو جو ہے نا لتھاڑتے نا، اس کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ان کی زبان ہی ایسی ہے، ان کے کام ہی ایسے جو ہے نا بھیانک ہے کہ سنیوں کو پھر برداشت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اس نے جو ہے کتے کو لے کر لفظ کتا پر جو ہے نا اتنا شور مچایا، خود بھونک رہا ہے اور دوسروں کو جو ہے نا بول رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ابھی ان کو ہم بتاتے ہیں کہ ان کی جماعت میں کیسے کیسے لوگ موجود ہیں۔ یہ دیوبندیوں کی اپنی کتابیں بھی دیکھو، جھٹکا کیسے دیوبندیوں کو لگے گا۔ یہ دیوبندیوں کی اپنی کتاب ہے، اسکرین پر آپ جو ہے نا صفحہ دیکھ لیں، نام نوٹ کریں، اکابر کا مقام تواضع۔ دیوبندی کہتا ہے میں پیٹ کا کتا ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں پیٹ کا کتا ہوں۔ دیوبندیوں غور سے دیکھ لو، پڑھ لو، تمہاری جماعت میں نا جو ہے نا پیٹ کا کتا موجود ہے۔ یہ دوسرا حوالہ سماعت فرمائے، کتاب کا نام ہے اکابر کا مقام تواضع، لکھا ہے دیوبندی کہتا ہے میں کالا کتا ہوں، پیٹ کا کتا، کالا کتا، ٹھیک ہے؟ یہ دو مل گئے، آگے سنیں تیسرا والا، اور یہی کتاب ہے اکابر کا مقام تواضع، لکھا ہے دیوبندی کہتا ہے مجھے پہچانتے ہیں اسی لیے گدھا کہتے ہیں، کہتا ہے مجھے پہچانتے ہیں اسی لیے گدھا کہتے ہیں۔ تو پیٹ کا کتا، کالا کتا، گدھا مل گیا نا دیوبندیوں؟ اب اس کو سنبھال کے اپنے پاس رکھو، ٹھیک ہے؟ چوتھا حوالہ سماعت فرمائے، یہ قصائد قاسمی ہے۔ دیوبندی مولوی قاسم نانوتوی نے خود کو مدینے کے کتوں میں شمار کیا ہے، اوپر اسکرین پر دیکھ لیں، پڑھنے اگر پڑھنا آتا ہو تو دیوبندیوں تمہیں، تو یہ تو مدینے کے کتوں میں خود کو شمار کر رہا ہے۔ تو تمہیں جو ہے نا شرم نام کی چیز ہے یا نہیں ہے؟ تمہارے گھر میں یہ ساری باتیں موجود ہیں اور بھونکتے ہو ہمارے اوپر، اور الٹا الزام ہم پر لگاتے ہو کہ بد زبانی کرتے ہیں، سخت کلامی کرتے ہیں۔ اچھا، یہ پانچواں حوالہ سماعت فرمائے، یہ دیوبندیوں کی اپنی کتاب ہے ارواح ثلاثہ۔ اس میں دیوبندی نے ایک دوسرے کو جو نا بھینسا اور گوار لونڈے کا ہے، تو بھینسا بھی موجود ہے، گدھا بھی موجود ہے، کالا کتا موجود ہے، پیٹ کا کتا موجود ہے، سب تو ان کی جماعت میں موجود ہے، پھر بھی یہ بغیرت بھونکتے ہیں کیونکہ عقل اور علم ہے نہیں، عقل سے پیدل ہے، جب اللہ دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ اور یہ چھٹا حوالہ سماعت فرمائے، اور یہ دیوبندیوں کی اپنی کتاب ہے یادگار باتیں۔ تھانوی کہتا ہے خدا کی قسم اس قابل ہوں، کہتا ہے خدا کی قسم اس قابل ہوں کہ گندی نالی میں پھینک دیا جاؤں اور ہر شخص مجھ پر تھوک تھوک کے جائے۔ یہ اس قابل ہے، دیوبندی خود کہتا ہے، قسم کہتا ہے، خدا کی قسم کہتا ہے۔ تو اس پر ہم کیا کہیں؟ تمہیں مرچی لگے گی، تمہیں یہ لگے گا کہ دیکھو سنی ایسا کہتا ہے، سنی ویسا کہتا ہے، پھر تمہیں یہ سب یاد آتا ہے، جب خود بھوگتے ہو تو تمہیں کچھ خیال نہیں رہتا ہے۔ اور یہ ساتواں حوالہ سماعت فرمائے، دیوبندیوں کی اپنی کتاب ہے اشرف السوانح، لکھا ہے میں تو اپنے کو کتوں اور سوروں سے بدتر سمجھتا ہوں۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ میں تو اپنے کو کتوں اور سوروں سے بدتر سمجھتا ہوں۔ تمہاری جماعت میں کتوں اور سوروں سے بدتر موجود ہے، اور اس قابل ہے کہ گندی نالی میں اسے پھینک دیا جائے اور ہر شخص تھک تھک کے جائے، اس کو منہ پہ تھک تھک کے جائے۔ تو ایسے لوگ تو تمہاری جماعت کے اندر پھر بھی بھونکتے ہو، شرم نام کی کوئی چیز نہیں، بے غیرت ہو تمہارے اندر، اور الزام ہم پر لگاتے ہو۔ اور یہ لو جو ہے، اب آپ کے سامنے ہم نے ان باتوں کو رکھ دیا۔ اب جو دیوبندی بھونکتے ہیں نا، انہیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو پتہ چلا کالا کتا، گدھا، مدینے کا کتا، بھینسا اور ایسے گندے جس کو گندی نالی میں پھینک دیا جائے، لوگ تھک تھک کے جائیں، کتوں سوروں سے بدتر موجود ہیں۔
اب اس پر تمہارا کیا جواب رہے گا دیوبندیوں؟ کیا کہو گے اس کے اوپر؟ جب تم جواب دو گے نا پھر تمہیں بتائیں گے ہم۔ اچھا ایک بات اور عرض کر دوں، اہل علم جانتے ہیں نعتیہ شاعری میں سگ کا لفظ اکثر استعمال ہوا ہے۔ یہ نسبت جو ہے نا خوش عقیدہ اور اہل ذوق کے لیے ہے، خوش عقیدہ والوں کے لیے نہیں، ان کو تو عجیب ہی لگے گا۔ تو یہ میں نے جو ہے نا الزامی طور پر جو ہے نا ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو اگر کوئی دیوبندی ہو گیا ابھی غیر مقلد توصیف الشیطان کو ہم نے جواب دیا تھا، ایسے ہی اعتراض اس نے بھی کیا تھا، ابھی ہمارے سامنے یہ آڈیو ہے اس لیے پھر ہمیں جواب دینا پڑا، ورنہ یہ تو جواب اہل علم جانتے ہیں، بار بار بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن اصرار ہوا تو ہم نے جو ہے جواب دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔